السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دو مومن بندے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک دنیا میں غریب تھا جبکہ دوسرا امیر۔ ان دونوں نے ہی دنیا میں اپنی زندگی قوانین خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاری تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں جنت میں جانے والے ہوں گے، مگر ابھی ان کا حساب کتاب ہونا باقی ہوگا، اس لیے وہ میدان محشر میں کھڑے اپنے حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ ان کی یہ داستان امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس انتظار کے دوران وہاں کھڑا غریب شخص پروردگار کو مخاطب کر کے کہے گا، پروردگارا، مجھے حساب کے لیے کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ تیری عزت کی قسم ہے اور تو جانتا بھی ہے کہ میں دنیا میں کوئی مقام اور عہدہ نہیں رکھتا تھا کہ تو مجھ سے سوال کرے کہ آیا میں نے اس عہدے کا غلط استعمال کیا یا صحیح؟ اس عہدے کی وجہ سے میں نے اپنے ماتحتوں پر ظلم روا رکھا یا انصاف کیا؟ اور نہ ہی تو نے کوئی مال و دولت مجھے عطا کیا تھا کہ آج اس کی ادائیگی کے بارے میں مجھ سے سوال ہو کہ آیا میں نے اس مال کا حق ادا کیا یا روکے رکھا؟ اور تو نے مجھے جو روزی رزق دیا تھا وہ تو میری کفالت کے لیے تھا، اور اس سے میں بمشکل اپنی زندگی کو آگے دھکیلتا رہا۔ تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے کیونکہ تو نے خود یہ روزی میرے لیے مقدر کی تھی، تو پروردگارا مجھے یہاں کیوں روکا گیا ہے؟ میدان محشر میں کھڑے اس غریب شخص کی باتیں سن کر پروردگار ارشاد کرے گا کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے رستے سے ہٹ جاؤ اور اس کو جنت جانے دو، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب میدان محشر میں دوسرا آدمی یعنی امیر شخص بچ جائے گا، اور حساب دینے کے دوران اس کا اس قدر پسینہ بہے گا کہ 40 اونٹ اس سے سیراب ہو جائیں اور ان کے پینے کے لیے کافی ہو۔ اپنا پورا حساب دینے کے بعد وہ امیر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دروازہ جنت سے داخل ہوتے ہی وہ فقیر مومن جو اس سے پہلے جنت میں آ چکا تھا اس سے پوچھے گا، ما حبسکا، یعنی تمہیں کس چیز نے اتنی دیر میدان محشر میں روکے رکھا اور تم اتنی دیر بعد کیوں جنت پہنچے ہو؟ وہ جواب دے گا کہ میں جو کہ خوشحال طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے میرا حساب کتاب بہت طولانی تھا، مجھے اپنی زندگی کی ساری نعمتوں کا حساب کتاب دینے کی وجہ سے بہت دیر محشر کی گرمی میں کھڑا ہونا پڑا۔ مجھ سے ایک چیز کا حساب لیا جاتا تھا، جب میں اس میں کامیاب ہو جاتا اور اس میں میری مغفرت ہو جاتی تو دوسری نعمت کا حساب کتاب شروع کر دیا جاتا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت نے مجھے گھیرے رکھا اور میں ہر چیز کا مکمل درست حساب دینے میں کامیاب ہو گیا، اور مجھے توبہ کرنے والوں کے ساتھ ملحق کر کے پھر جنت بھیج دیا گیا۔ پھر وہ امیر شخص پوچھے گا کہ تم کون ہو جو مجھ سے اتنی تفصیل پوچھ رہے ہو؟ وہ شخص جواب دے گا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی فقیر و غریب بندہ ہوں جو کچھ دیر پہلے تیرے ساتھ حساب کے لیے میدان محشر میں کھڑا تھا۔ اس پر وہ امیر حیران ہو کر بولے گا، لقد غیرک النعیم بعدی، یعنی مجھ سے جدا ہو جانے اور جنت داخل ہو جانے کے بعد نعمتیں اور آسانیاں مل جانے کی وجہ سے تو اتنا بدل چکا ہے کہ میں تجھے پہچان ہی نہ سکا۔ ناظرین کرام، مانا کہ غربت دنیا میں بہت بڑا اور سخت امتحان ہے، مگر خدائے بزرگ و برتر غربت میں بھی انسان کو ایسے اعزازات دیتا ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ وہ اعزازات اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ ان انعامات میں سے ایک دوسروں سے قبل داخل جنت ہونا بھی ہے۔ غریبوں کا دوسروں سے پہلے جنت جانا اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کو دنیا میں نعمتیں کم میسر تھیں، جس کی وجہ سے ان کا حساب بھی جلدی مکمل ہو جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں سے پہلے جنت داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات ذات پروردگار کے عدل کے عین مطابق ہے کہ وہ دنیا میں تنگ دستی کی حالت میں رہنے والوں کو قیامت کے دن دوسروں سے پہلے آسانیاں عطا کرے۔ اور یہ بات صرف عام لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ کی ذات یوں ہی معاملہ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وَإِنَّ آخِرَ الْأَنْبِيَاءَ دُخُولًا إِلَى الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ، یعنی جان لو کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے سب سے آخری نبی جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت سلیمان ہوں گے۔ وَذَلِكَ لِمَا أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا، سارے انبیاء کے بعد سب سے آخر میں حضرت سلیمان کو جنت میں داخلہ ملنے کی وجہ وہ نعمتیں اور ان نعمتوں کا حساب ہوگا کہ جو انہیں دنیا میں عطا کی گئی تھی۔ لہٰذا دنیا میں ملنے والی زیادہ نعمتوں، زیادہ آسائشوں، زیادہ آسانیوں کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں زیادہ دیر حساب اور پھر ہر نعمت کے بارے میں حساب۔ یہ بات امام صادق علیہ السلام نے ایک مثال سے یوں سمجھائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میزان لگے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غربت اور تنگدستی دیکھی وہ خوشحال زندگی گزارنے والوں سے 40 خریف قبل یعنی 2800 سال پہلے جنت پہنچ جائیں گے۔ امام جانتے تھے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ غریب جنت میں امیروں سے 2800 سال پہلے چلے جائیں گے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟
لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس فرق کو تمہیں ایک بہترین مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو کشتیاں کسی نہر میں سفر کر رہی ہوں، ان میں سے ایک کشتی خالی ہو جبکہ دوسری سامان سے بھری ہوئی ہو۔ وہ دونوں کشتیاں نہر میں چلتے چلتے ایک ایسے چیک پوائنٹ پر سے گزریں جہاں پر فوجی یا سپاہی کھڑے ہو کر ٹیکس اکٹھا کر رہے ہوں۔ پہلی کشتی کو روک کر دیکھا جائے کہ چونکہ اس میں سامان نہیں ہے تو لہٰذا اسے جانے کی اجازت دے دی جائے، جبکہ دوسری کشتی چونکہ سامان سے لدی ہوئی ہے لہٰذا سپاہی اس کا سامان کھولیں، اس کی ساری لسٹیں بنائیں اور پھر ہر چیز کے اوپر ٹیکس کی مقررہ حد کے مطابق اس کا حساب کتاب لگائیں، پھر کشتی کے مالک سے اس کا ٹیکس اکٹھا کریں اور ٹیکس اکٹھا کرنے کے بعد اجازت دیں۔ تو جب اس کشتی کو اجازت ملی ہوگی تو شاید پہلے جانے والی کشتی اگلی منزل تک پہنچ بھی چکی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غرباء کا جنت میں پہلے داخل ہو جانا اور امیروں کا 2800 سال تک وہاں حساب کتاب کے لیے کھڑے رہنا بالکل اسی مثال کی طرح ہے۔ چونکہ اغنیاء کے پاس دنیا میں زیادہ نعمتیں تھیں تو انہیں حساب کے لیے میدان محشر میں زیادہ دیر رکنا پڑے گا، اس لیے ان کا جنت میں داخلہ بھی پھر دیر سے ہوگا۔ اس مثال کے ذریعے گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر دنیا میں غربت امتحان خدابندی کے طور پر تم پر آئی ہوئی ہے تو زندگی میں کسی بھی چیز کی محرومی پر مضطرب اور اداس نہ ہو جانا، اور کسی کے پاس نعمتوں کی بہتات اور فراوانی دیکھ کر خود کو کم تر خیال نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں نعمتوں کی کمی اور آسائشوں سے محرومی کا مطلب ہے قیامت کے دن حساب میں جلدی اور آسانی، اور اگر ساتھ میں اعمال صالحہ بھی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے جنت میں یقینی اور جلدی داخلہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا بھی عارضی ہے اور نعمتوں سے محرومی بھی عارضی ہے، اور دنیا کی آسائشات کی وقعت جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ الغنا والفقر بعد الارض علی اللہ تعالی، یعنی غربت اور امیری دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دنیا میں نعمتیں ملنا یا نہ ملنا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں امیری اور غربت کیا ہے؟ غربت اور امیری کا فیصلہ تو خدا کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا کہ اس دن کون محروم ہے اور کون ہے کہ جس کو دائمی نعمتیں میسر آئی ہیں۔ لہذا یہ عارضی امیری یا غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کون امیر ہوگا اور کون غریب، کون نعمتوں میں ہوگا اور کون عذاب میں۔ ان ساری مثالوں سے ایک چیز جو انشاءاللہ تعالی آج کے بوسٹر میں ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے اوپر غربت کا دور چل رہا ہو یا وہ خوشحالی کے ایام گزار رہا ہو، یہ دونوں چیزیں امتحان ہیں، اور اگر غربت کا امتحان یہاں مشکل ہے تو قیامت کے دن اس کی آسائشیں امیروں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اور اگر یہاں امارت ملنے کی وجہ سے اور خوشحالی میسر آنے کی وجہ سے یہاں دنیا کی زندگی آسان ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب اس قدر مشکل ہے، اس حساب کتاب دینے کے دوران انسان کا اس قدر پسینہ بہہ جائے گا کہ 40 جانور اس سے سیراب ہو سکے۔ سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں جس بھی امتحان میں مبتلا کرے اس میں ہمیں کامیاب و سرخرو فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔